تیمور ہے اس بات سے انجان کہ حور جو تیمور سے بے انتہا محبت کرتی ہے وہ رشتے کا انکار کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں یاسمین کی وجہ سے ہی کرتی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک ماں جو اپنی بیٹی کی سب سے پہلی دوست ہوتی ہے اور اس کے تمام تر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دیتی ہے، وہیں پر عافیہ اپنی ہی بیٹی کی اپنے بیٹے کی وجہ سے دشمن بنی بیٹھی ہے۔ عافیہ جس کا ماننا یہ ہے کہ حور کی وجہ سے اس کے بیٹے دانی کا حق اسے نہیں مل پاتا۔ کہتی ہے عافیہ حور سے کہ تم شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤ تاکہ جتنا جلدی ہو سکے میرے بیٹے کا حصہ اسے پوری طرح سے مل سکے۔ وہیں پر دوسری طرف تیمور جو کہ حور کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حور مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لیکن اس بات سے انجان ہے کہ وہ آخرکار پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے۔ تیمور کہتا ہے حور سے کہ تم یہ سب کچھ جو کچھ میرے ساتھ کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، تم کیا مجھے ہارتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو؟ اس بات پر حور غصے میں آ کر تیمور کے گھر پر چلی جاتی ہے اور تیمور کے والدین اور پھپھو کے سامنے اس پر بھڑکتی ہے اور کہتی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی جنگ لگی ہوئی ہے کہ جس میں آپ ہار نہیں سکتے؟ میں آپ کو ایک آخری بار کہنے کے لیے آئی ہوں، میری زندگی کی خوشیوں میں رکاوٹ نہ بنے تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ میری خوشیوں کے بیچ میں دیوار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی اجازت میں آپ کو ہرگز نہیں دوں گی۔ تیمور حور کی باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے، وہیں پر یاسمین اور تیمور کی پھپھو حور کی باتیں سننے کے بعد خوش ہو جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ آخرکار یہ لڑکی ہمارے بیٹے کی زندگی سے نکل ہی گئی۔ وہیں پر دوسری طرف حور جو کہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی تیمور کے ساتھ کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، کہ وہیں پر عافیہ آتی ہے اور بڑے ہی زور سے حور کا کان کھینچتے ہوئے حور سے کہتی ہے کہ تم آخرکار یہ سب کچھ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ یہاں پہ ہو لیکن تمہارا دھیان کہیں اور ہی ہے، اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تمہارا دھیان اس 2 ٹکے کے ڈاکٹر میں لگا ہوا ہے، ایسے ہی تو وہ ڈاکٹر منہ اٹھا کے میرے گھر پر نہیں آ گیا تھا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں حور کہ تم اپنی حد میں رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تمہارا جہاں رشتہ ہم لوگوں نے طے کر دیا ہے تمہاری شادی وہیں پر ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی خود کو سمجھا لو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وہیں پر تیمور جو کہ بے حد پریشان ہے، اس کی ماں یاسمین جب آتی ہے اور اپنے بیٹے تیمور سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو تیمور اپنی ماں یاسمین سے کہتا ہے کہ امی میں اس کی رخصتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر میں نے اس کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ یاسمین جب اپنے بیٹے تیمور کے منہ سے یہ بات سنتی ہے تو وہ دہل کر رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کبھی گرم ہوا تک تم تک پہنچنے نہیں دی، تو پھر تم کیوں اس طرح اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ میں تمہیں اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ حور کی شادی ہونے جا رہی ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور تم زندگی میں آگے بڑھو۔ وہیں پر دوسری طرف حور جو کہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میری پہلی محبت بھی تیمور ہی ہے اور آخری محبت بھی تیمور ہی رہے گا۔ تیمور کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ ابھی اتنا سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر آ جاتی ہے عافیہ اور اپنی بیٹی حور کو بے حد باتیں سنانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے جیسے نخرے میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو تمہارے باپ نے تو مجھے پوچھا تک نہیں تھا، تم سے پوچھ لیا کیا گیا، تمہیں تو اہمیت ہی مل گئی۔ کیا کر رہی ہے عافیہ، کیا کرے گی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ایک لفظ زندگی۔